ستاروں سے نکل کے ایک اور طریق جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاتھ دیکھ کر بتا دیں گے ہم کہ آپ کی قسمت کیسی ہے. ہاتھوں کی لکیروں کا قسمت سے کیا تعلق ہے, کتنی حقیقت ہے اس میں؟ بات یہ ہے کہ دو اس کے پہلو ہیں. ایک تو سیدھی سی گپ شپ ہے, ٹھیک ہے, اور پیسہ بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے. جہاں تک ہاتھوں کی لکیروں کا تعلق ہے تو ان میں کچھ نہیں, یعنی قسمت کے حساب سے قسمت کے حساب سے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہ قسمت کی لکیر لمبی ہے اس لیے اس کی قسمت بڑی اچھی ہوگی. میں نے بعض ایسے لوگوں کو خود میں جانتا ہوں جن کی قسمت کی لکیریں بہت بہت بڑی, ساری زندگی بیچاروں نے نہایت غربت اور قسم پرسی میں گزاری, بچوں کے لحاظ سے بھی بری حالت میں وہ رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی موٹی موٹی 2 لکیریں ہیں شادی کی, میں نے دیکھا ایک بھی بیچاروں کی اسی پہ خوش ہوتے رہتے اسی پہ خوش ہے, اور ایک بھی شادی نہیں ان کی ہوئی بیچارے. تو یہ باتیں جو ہیں صرف, ہاں ایک بات ہے, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اندازے ہیں, قیافے ہیں. اور جہاں تک قیافہ شناسی کا تعلق ہے, اندازوں کا تعلق ہے, وہ لوگ لگاتے تھے, وہ پہلے زمانے میں بھی لگاتے تھے, اب بھی لگاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لگاتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی قیافہ شناسی کا ذکر فرمایا ہے. لیکن یہ ساری ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ہے, یہ سارے اندازے ہیں. قرآن کریم نے, ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ اچھی بدشگونی اور نیک شگونی, اس کے ساتھ قرآن کریم نے ایک بڑا خوبصورت اور مضمون بیان کیا. ایک ہے بدزنی اور حسن زنی. بدزنی کو بالکل ناجائز اور گناہ قرار دیا, جس طرح بدشگونی کو گناہ قرار دیا, اسی طرح بدزنی کو گناہ قرار دیا, اور کہا کہ حسن زنی اچھی چیز ہے, منع نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ اصل چیز حق ہے. ان الظن لا یغنی من, جب زن اور حق ہوگا, چاہے وہ حسن زنی ہو, حق کے مقابلے پہ اس کی کوئی اہمیت نہیں, اہمیت اور اس کی حقیقت نہیں ہوگی. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت مضمون اس پہ بیان فرمایا, قیافہ پہ اور اندازوں پہ. حضور نے فرمایا یہ جو اندازے ہیں, یہ جو قیافے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک فقیر کے کٹورے میں جو ایک پائی پڑی ہوتی ہے وہ بھی پیسہ ہے, اور جو بادشاہ کے خزانے میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی پیسہ ہے. لیکن ان کی آپس میں جہاں تک کیفیت کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے, پیسہ ہے پیسہ ہے, لیکن جو کمیت کا تعلق ہے, اس کا حجم ہے, اس کی جو اصل حقیقت ہے, اس میں کوئی بھی ان کا جو اس کی ویلیو ہے, اس میں تو ذرا بھی کوئی توازن نہیں ہے, اس کا موازنہ نہیں. یہی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرمایا کہ جو خدا کے نبی اور برگزیدہ ہوتے ہیں, جو خدا سے علم پا کے بات کرتے ہیں, وہ حق ہوتی ہے, اور وہ بادشاہ کے اس خزانے کی طرح بڑا علم ہوتا ہے. اور جو یہ قیافے لگاتے ہیں, یہ ان کے اندازے بعض اوقات سچے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات جھوٹے. ان کی مثال وہ فقیر کے کٹورے میں پڑا ہوا ایک پائی جو ہے اس کے طرح, اور یعنی وہ ہاتھ کو دیکھ کے اس کے مزاج کا ایک انداز, یہی میں دوسرا اس کی طرف آ رہا تھا کہ ہاتھ کی بعض بناوٹوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کافی مضمون بیان کیا, اور بڑے سوال اس پہ حضور کی مجلس میں ہوئے. حضور نے ہاتھوں کی, جو آرٹسٹ ہے اس کی لمبی انگلیاں, مخروطی انگلیاں ہوتی ہیں, اسے دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا مزاج بھی ایسا ہے. تو اس جیسے پھر اندازے لگانے والے بڑے تیز ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی ذرا سا چہرے پہ غصہ آئے تو ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے. جس طرح بعض بیماریاں انسان کی آنکھوں پہ ظاہر ہو, جگر کی بیماری ہو یا کان ہو تو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, اسی طرح پھیپھڑوں کی اندرونی کمزوری ہو تو ہاتھوں کی شیپ بدل جاتی ہے. تو بیماریوں کا اثر جس طرح انسان کے ہاتھوں پہ, اس کے چہرے پہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات طبیعت کے غصے اور خوشی کا اظہار انسان کے چہرے پہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا غصے سے کان سرخ ہو جاتے ہیں, رنگ سرخ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کے باقی کچھ نہیں پتہ چلتا, ان آنکھوں کی پتلیاں بدل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کل اب وہ اندازہ لگا رہے ہیں, ایک ایسا وہ نیا جدید آلہ ایجاد کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا آنکھوں کی پتلیوں پہ تبدیلی ہوگی. جو ہی جھوٹ بولے گا اس کی آنکھوں کی پتلیاں بتائیں گی کہ یہ جھوٹ بولا. تو یہ اندازے یہ جو ہیں یہ ہو رہے ہیں اس پہ کہ انسان کی شخصیت کا اس کے چہرے پہ, اس کے ہاتھوں پہ
اس اثر کو, اس تبدیلی کو بعض جو قیافہ شناس ہیں, جو ذرا ذہن تیز والے ہیں, اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں اور پھر اندازے لگا اور کچھ ساتھ جو ہے چند باتیں کر کے اس کے حال احوال سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس کے مطابق کچھ باتیں بتا دیتے ہیں, جن میں سے اگر 5 بتائی ہیں تو ان میں سے جو ہے 3 غلط ہوگی, 2 صحیح ہو گئی, تو انسان کے ذہن میں وہ باتیں جو ہیں وہ اٹک جاتی ہیں کہ یہ اس نے کہا تھا لہٰذا اس کے مطابق ہو گیا. لیکن حقیقت اس کی یہی ہے کہ اس کو صرف دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ ہاتھوں سے بھی لگاتے ہیں. اور قیافے کا جو آپ نے ذکر کیا, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, وہ اس طرح آ رہا تھا. باقاعدہ جو ہے ان کو بعض لوگ تھے جو پیشہ ور تھے اور ان کو وہ کہلاتے قائف تھے, قائف کہلاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ قبیلہ جو ہے مدلج قبیلہ جو ہے ان کو خاص مہارت اس میں حاصل تھی, اس لیے بعض جگہ جو ہے وہ قیافہ لگانے والے کے لیے مدلجی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ گویا کہ اس قبیلے سے مہارت رکھنے والے لوگ ہیں. وہ اس میں جتنی کوئی مہارت حاصل کر لے, حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ بعض اوقات بخاری میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایک حضور کے صحابی تھے واشی بن حرب, جن کے متعلق شروع میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی, توبہ قبول ہوئی, تو وہ حمص میں جا کے آباد ہو گئے. وہاں پہ ایک صحابی ان کے پاس گئے, انہوں نے جا کے چہرہ ویرہ ڈھکا ہوا تھا, تو ان سے پوچھا, ان کے ساتھی نے, صحابی کے ایک اور صحابی تھے, انہوں نے پوچھا آپ اس کو جانتے ہیں, ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے ان کی نظریں آنکھیں دیکھی اور پاؤں ان کے دیکھے, تو انہوں نے کہا نہیں, میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج سے اتنے سال پہلے, کوئی 20 سال پہلے, وہاں پہ اس صحابی کے والد کا نام لیا کہ ان کے والد نے ایک عورت سے شادی کی تھی, ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا, اس بچے کو میں دودھ پلانے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا, تو جب وہ میں دودھ رضائی ماں کو بچہ پکڑانے لگتا تھا تو اس وقت میں نے وہ پاؤں دیکھے تھے, تو وہ پاؤں میں آج دیکھ رہا ہوں. اتنا اندازے تھے ان کے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حارث, جو حضور کے حضرت زید اور حضرت حارث, ان کے دونوں کے پاؤں کو دیکھ کے ایک قائف نے, آپ نے قائف کا ذکر کیا, قائف نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ باپ بیٹے کے پاؤں لگتے ہیں. تو یہ اندازے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے محمد الانباری نے یہ قصہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رضاعت کے مرحلے میں جو ہے حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے, تو اس وقت ایک قائف نے دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ اس قبیلے کا نہیں, یہ ربیب ہے, یہاں پر پل رہا ہے. جی بالکل. اور اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچہ بہت عظیم الشان رتبے والا ہوگا. وہ بھی پاؤں سے دیکھ کر اس نے وہ اندازہ لگایا, اور لوگوں کو خاص جو ہے وہ مہارت ہوتی ہے. حضرت ابو طالب کے ساتھ جب حضور نے سفر کیا بچپن میں شام کی طرف, تو اس وقت بھی وہ راہب نے دیکھ کے, چہرہ دیکھ کے کہا تھا کہ اس بچے کو ذرا سنبھال کے رکھنا. تو یہ شان مرتبے والے ساری باتوں سے مراد یہ نہیں نکلتی کہ آج کے زمانے کے یہ لوگ ہاتھ دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں اور پیسے لے کے لوگوں سے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, وہ سچ ہے. وہ بہرحال وہ ان کی اس کا تو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ صرف اندازے ہیں, یہ صرف جو ہے, اور اس کو شناخت کی حد تک اس کے جو ہے اور مزاج کی حد تک, قسمت سے اس کا کوئی تعلق, قسمت سے جو بات ہماری چل رہی تھی کہ قسمت سے ناظرین کرام اس کا کوئی تعلق نہیں. قسمت اللہ تعالیٰ ہی انسان کی اچھی کر سکتا ہے, وہی کرتا ہے, اور اسی کی طرف نظر رکھنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.